دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں لیلۃ القدر کے ان اعمال کو ہم سے قبول و مقبول فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں شب قدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کی آج کی رات اور شبہ قدر میں ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعظیم فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ راتیں جو لیلۃ القدر کے عنوان سے نامزد راتیں ہیں جن میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں، خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان راتوں کو احیا کرتے ہیں۔ یہ سال بھر کی راتوں میں منفرد راتیں ہیں، خاص راتیں ہیں، لہٰذا کچھ اعمال جو ان راتوں میں بطور معمول انجام دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی توجہ یقیناً آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، وہ شبہ قدر کا غسل ہے کہ انسان لیلۃ القدر کا غسل کر کے مسجد میں حاضر ہوں اور غسل کے ساتھ مغرب کی نماز کی ادائیگی کرے اور غسل کے ساتھ لیلۃ القدر کو احیا کرے، یعنی نیت غسل لیلۃ القدر ہو۔ اور دوسرا اہم عمل آج کی رات بیدار رہنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات انسان بیدار رہے۔ اس بیدار رہنے کا اہم فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس لمحے کو درک کر پائے جس لمحے میں ولی الہی کے قلب مبارک پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا انسان خود کو تیار رکھے کہ آج کی رات اس نے اللہ سے اور اللہ کے ولی سے اپنا رابطہ اس لمحے میں قائم کرنا ہے جس لمحے میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان خود کو تیار کرے، اس رات کی اہمیت کو سمجھے اور اس رات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ آج کی رات کو جو اس کی عظمت بیان کی گئی ہے اس عظمت کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا مقدمتاً سب سے پہلے انسان غسل کر کے آتا ہے اور پھر انسان ساری رات بیدار رہتا ہے۔ پھر نہایت ہی اہم عمل آج کا حضرت امام حسین عالی مقام کی زیارت سال بھر کے اعمال میں نہایت اہمیت کی حامل زیارت ہے، اور بالخصوص لیلۃ القدر کی رات انسان حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرے۔ یہ اعمال کا حصہ ہے تاکہ انسان اس حجت الہی سے اپنا رابطہ قائم کرے کہ جس حجت الہی نے اس دین کی بقا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
لہٰذا انسان سید الشہداء سے ایک خاص قسم کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی، دعائے جوشن کبیر، یہ آج کے اعمال کا حصہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر میں دعائے جوشن کبیر کی قرأت کرے۔ اور کیا خوب ان محترم قاری صاحبان نے دعائے جوشن کبیر کی قرأت کی، اور یہ ایک بہت حسن کی بات ہے کہ ہم سب ان دعاؤں سے واقفیت رکھیں، آشنائی رکھیں جو آل محمد سے نقل ہوئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم نے اس دعائے جوشن کبیر کی قرأت تو کر لی، لیکن اس دعائے جوشن کبیر میں کیا خزانے پوشیدہ ہیں، کیا اسرار موجود ہیں، ان اسرار کو، ان خزانوں کو جاننا یہ بھی ہمارے وظائف میں سے ہے۔ اگر ہمیں اپنی آج کی رات تو یقیناً ایسا کوئی وہ معجزہ نہیں ہو سکتا کہ ساری جوشن کبیر کے اندر جو معارف ہیں وہ ہمارے دلوں میں انڈیل دیے جائیں، اس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آپ سب مؤمن ہیں، اہل بیت پر ایمان رکھنے والے، اہل بیت کی عقیدت اور محبت رکھنے والے۔ وہ ایک عظیم خزانہ اہل بیت کا دعاؤں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس سے واقعاً جو ہے وہ غفلت کرتے ہیں۔ یعنی دعا پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے، اس دعا میں کیا قیمتی خزانے پوشیدہ ہیں ان کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں سال بھر کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدہ ان دعاؤں کے مجموعے پر درس و تدریس کا سلسلہ اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ منعقد کیا جائے تاکہ ان خزانوں کو ہم سیکھ سکیں۔ دعائے جوشن کبیر ہو گئی ہے، دعائے عرفہ حضرت سید الشہداء ہو گئی ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظیم الشان دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں میں کیا معارف اہل بیت بیان ہوئے ہیں، کیا عرفان اہل بیت بیان ہوا ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس معرفت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں محبت کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹھے مارے گا کہ انسان کبھی عمل سے جدا نہیں ہوگا۔ کوشش کرے گا کہ انسان باقاعدہ اپنے اعمال میں جدیت کا مظاہرہ کرے، اپنے اعمال میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور رغبت کے ساتھ انسان جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر انسان غافل نہیں ہوتا، چونکہ معرفت انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی ہے، چونکہ انسان کی پاکیزگی کا لازمہ ہی یہ معرفت ہے کہ جس قدر انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان اس معرفت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے، انسان طہارت اختیار کرے، اور ایسی پاکیزگی، ایسی طہارت اختیار کرے کہ انسان دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹ سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انسان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے اور انسان دوبارہ گناہ کی خباثت کو جانتے ہوئے اس گناہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری انسان اپنی زندگی میں دے سکتا ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز کی جو نجاست ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے تو انسان اس علم کے ہوتے ہوئے اس نجاست کو اختیار نہیں کرتا۔ مثلا یہی جو بیت الخلاء میں انسان نجاستیں اپنے وجود سے خارج کرتا ہے، کبھی آپ نے معاشرے میں کسی عاقل انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ان نجاستوں کو اپنے بدن پر لگائے، اپنے کپڑوں پر لگائے، یا حتیٰ ان نجاستوں کو کھانا پینا شروع کر دے۔ یہ معاشرے میں، مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مجبور بھی کیا جائے تو وہ ان کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، وہ حاضر نہیں ہے ایسا کام کرنے کے لیے۔ اگر اس کو مجبور بھی کیا جائے تو وہ انسان کٹنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، ہرگز حاضر نہیں ہوگا کہ ان خباثتوں کو، ان نجاستوں کو اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ان کی خباثت کو، ان کی نجاست کو، ان کی گندگی کو جانتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان گناہ کی گندگی کو جان لے تو پھر انسان اس کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معرفت کا لازمہ ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا جس قدر معرفت کے خزانوں سے ہمارا وجود باطن جو ہے وہ مملوء ہوگا، انسان نورانی ہوتا جائے گا، انسان پاکیزہ ہوتا جائے گا،
انسان گناہ کے پھر قریب نہیں جائے گا۔ اب چونکہ نجاست کا ذکر ہو گیا تو آپ وہ جانتے ہیں، ایک بہت ہی معروف معبر ہے، تعبیر خواب بیان کرنے والا ابن سیرین، آپ نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا، اس کی طرف بہت ساری کتابیں بھی نسبت دی جاتی ہیں، تعبیر خواب بیان کرتا ہے۔ یہ ابن سیرین کیسے اس مرحلے پر پہنچا؟ اس کا کام کپڑے بیچنا تھا، جاتا تھا گلی محلوں میں آوازیں لگاتا تھا، بہت ہی خوبصورت جوان، بہت ہی پرکشش جوان، گلی محلوں میں آوازیں لگاتا تھا، جس کو کپڑا چاہیے تو خواتین اس سے کپڑا خریدتی تھی۔ ایک ایسا ہی گزر اس کا کسی ایسی جگہ سے ہوا کہ گھر میں خاتون اکیلی تھی، دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر اس خاتون کا جو ہے وہ نیت اس کی خراب ہو گئی، لہٰذا اس جوان کو اپنی طرف اس نے بلایا کپڑے خریداری کرنے کے بہانے۔ اس کے اپنے گھر لے گئی، کپڑوں پہ کپڑے چینج کروا رہی ہے، دوسرے کپڑے، تیسرے کپڑے، مختلف قسم کے تھان کھول رہی ہے، لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے۔ اب ابن سیرین دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی کپڑا پسند نہیں آ رہا تو اجازت لینا چاہتا ہے، تو یہ خاتون اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میں نے تو تمہیں دوسرے کسی مقصد سے یہاں پر بلایا ہے۔ یہ جانا چاہتا ہے، خاتون اس کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم میرے قریب نہیں آؤ گے تو تمہیں بدنام کر دوں گی، معاشرے میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، یہیں ابھی پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ ابن سیرین کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو، کچھ وقت کے لیے میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، پھر آتا ہوں تمہارے پاس۔ کہتی ہے جاؤ ٹھیک ہے۔ یہ جاتا ہے بیت الخلاء میں۔ قدیم زمانے میں تو بیت الخلاء میں سارا وہ مواد وہیں پڑا ہوتا تھا جو انسان خارج کرتا تھا، اور دن بھر کا مواد ایک ہی دفعہ باہر نکالا جاتا تھا۔ یہ اس تمام مواد کو اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے تمام وجود پر اس تمام پخانے کو ملتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اب جب خاتون اس غلاظت کو، اس نجاست کو، اس بدبو کو، اس تعفن کو اس کے وجود پر دیکھتی ہے تو اس کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خاتون جو ابھی کچھ لمحہ پہلے اس کی عاشق تھی، اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، اب وہ اس سے دور بھاگ رہی ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالتی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور یہ وہاں سے نکل جاتا ہے، وہیں کہیں نہر تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ وہ جو بدبو تھی اس کے بدن پہ، وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان کو اس نجاست کا علم تھا جو اس گناہ کے اندر موجود تھی، اور اس نے اس گناہ کو گناہ جانتے ہوئے، اس کی خباثت کو جانتے ہوئے، دو خباثتوں میں سے ایک کو اختیار کیا، وہ بھی دوسری خباثت سے بچنے کے لیے، کہ اپنے وجود پر وہ نجاست کو لگایا تاکہ ایک بڑے گناہ سے خود کو محفوظ کر سکے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند متعال نے اس کو علم رؤیا، علم تعبیر خواب عطا کی، جو حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی۔ یہ عزیزان محترم، انسان اگر واقعاً خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس معرفت کے نتیجے میں اگر انسان خود کو گناہ سے پاکیزہ کرتا ہے تو اس پاکیزگی کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اسے وہ پاکیزگی دائمی عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ انسان کبھی گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا، تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کو گناہ پر تیار کرنے کے لیے، لیکن وہ گناہ کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اب اسے معرفت آ چکی ہے، وہ اس گناہ کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد کبھی دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ کرامت ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک ایسا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم اس خزانے سے اسی انداز میں عزیزان محترم غفلت کریں گے تو کل کو اس کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم سامنے اگر دعائے جوشن کبیر موجود ہو تو ہم اس کو دیکھ کے اگر نہ پڑھ سکیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے خود کو منور رکھتے ہیں۔ اب ہم ادھر ایران میں مشاہدہ کرتے ہیں، جتنے بھی ذاکر حضرات ہیں وہ بطور معمول احیاء کی شب میں وہی یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہی قرآن مجید کی صورتیں پڑھتے ہیں اور وہ قرأت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ ماحول دیکھیں، کسی ذاکر محترم سے کہیں کہ آج دعائے جوشن کبیر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا آج کی رات سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنا، سورہ روم کی تلاوت کرنا، سورہ دخان کی تلاوت کرنا، یہ بھی اعمال لیلۃ القدر میں موجود ہے۔ اور پھر 100 رکعت نماز اگر انسان ادا کر سکے لیلۃ القدر کی رات تو یہ بھی ایک بہت عظیم
عمل ہے۔ اور پھر آج کی رات دو خاص جو 2 رکعت نماز لیلۃ القدر ہے، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کی جائے گی، اور پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ انسان نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ یہ بھی آج کے اعمال میں ہے۔ اور پھر آخر میں جیسے کہ آج مسجد میں ہوگا، قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھا جائے گا، اور انسان اس قرآن کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا تقاضا کرے گا کہ خداوند متعال اس انسان کو بخش دے۔ اور انسان جتنے خلوص کے ساتھ خداوند متعال کے دروازے پر دستک دے گا، یعنی اہل بیت کے دروازے پر دستک دے گا، چونکہ یہ باب اللہ ہیں، تو یہ باب اللہ پر دستک دینے کے نتیجے میں انسان کی شفاعت یقینی ہے۔ لہٰذا آج کی رات جو شب قدر رات ہے، آج کی رات 21 کی رات، 23 کی رات، یعنی کلاً ایک ہی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کے عنوان سے منانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انسان جب لیلۃ القدر کی طرف توجہ کرتا ہے تو ابتدائی طور پر انسان کے ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں، اور وہ 2 چیزیں درواقع رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حضرت کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ 2 گراں بہا چیزیں رسول خاتم الانبیاء ہمارے درمیان چھوڑ گئے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت پیغمبر خدا ہے۔ لہذا لیلۃ القدر ان 2 گراں بہا چیزوں کی بہار کا نام ہے کہ انسان ایک طرف قرآن اور ایک طرف عطرت، ان 2 کے ساتھ اگر انسان متمسک ہو جائے تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے۔ اور ان 2 سے تمسک ان کی معراج پر ہوتا ہے، یعنی جب عطرت اپنے اس عروج پر پہنچی ہو، اس کمال پر پہنچی ہو کہ جو سال بھر کے ایام میں جس کمال کے لیے جو ہے وہ مقدمہ فراہم کیا گیا، پھر ان 11 مہینوں کے بعد یہ 12ویں مہینے کا اہتمام کیا گیا، اور پھر اس 12ویں مہینے میں بھی لیلۃ القدر کا اہتمام کیا گیا، اور لیلۃ القدر میں بھی وہ خاص لمحہ جس پر ولی الہی اس اوج پر ہوتا ہے کہ ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں اگر انسان قرآن و عطرت سے اگر اپنا رابطہ قائم کر لیتا ہے تو ایسا انسان درواقع 1000 راتوں کو اور 1000 مہینوں سے بہتر راتوں کو انسان جو ہے وہ درک کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگر لیلۃ القدر کے فضائل کی طرف توجہ کی جائے تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں خداوند متعال نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ لہٰذا یہ لیلۃ القدر اور یہ مبارک رات سال کے کون سے مہینے میں ہے اور کون سے دنوں میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ وہ لیلۃ القدر اس رمضان المبارک میں ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ پس جب رمضان کے مہینے میں خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ان انزلناہ فی لیلۃ القدر رمضان میں ہے، وان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وہ بھی رمضان میں ہے۔ لہٰذا انسان اس لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے خود کو آمادہ کرتا ہے، خود کو تیار کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں خداوند متعال نے قلب خاتم الانبیاء پر مکمل قرآن کو دفعتاً نازل کیا۔ چونکہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، مکمل قرآن ایک دفعہ نازل کر دیا، اور ایک نزول تدریجی ہے جو مکمل 23 سال میں آہستہ آہستہ موقع مناسبت پر نازل ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا حضرت خاتم الانبیاء کے قلب مبارک پر اس قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ اس رات کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ لیلۃ القدر اس قدر اہم رات ہے کہ اگر انسان اس رات کو درک کر لے تو گویا کہ قرآن مجید والی اس رات کو انسان نے اپنے لیے حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا اس رات کو انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ لیلۃ القدر میں قدر یعنی مقدار، ہر شے کی مقدار خداوند متعال نے آج کی رات
قلب مبارک امام زمان پر بیان کرنی ہے اور تبیین کرنی ہے۔ ہر شے کی تقدیر، ہر شے کی مقدار، کوئی بھی شے آپ تصور کر لیں۔ بطور معمول ہم زیادہ تر تو اپنی ہی چیزوں کو، اپنے ہی وجود کو، اپنی ہی عمر کو دیکھتے ہیں۔ انسان نے بیمار ہونا ہے پورے سال یا تندرست ہونا ہے، انسان کی شادی ہونی ہے نہیں ہونی ہے، انسان کے گھر میں ولادت ہونی ہے نہیں ہونی ہے، انسان کی موت ہونی ہے یا حیات ہونی ہے، جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، جو کچھ بھی ہے، تمام چیزیں خداوند متعال نے لیلۃ القدر میں قلب مبارک امام زمان پر جو ہے وہ تبیین کر دینی ہے۔ لہٰذا انسان اس رات کو اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس پر توجہ کرے۔ پس یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک خود قرآن مجید کا نزول دفعی ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہو گیا، اس وجہ سے رات کی اہمیت ہے۔ دوسرا، اس رات کی اہمیت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں یہ ملائکہ نزول اختیار کر رہے ہیں وہ قلب مبارک امام زمان ہے، پس اس رات میں ولی الہی اپنے اوج پر ہوتا ہے، تو انسان اس رات کو اس وجہ سے بھی اہمیت کی نگاہ سے مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز کہ مقدار ہے، ہر شے کی تقدیر، ہر شے کی مقدار، ہر شے کا اندازہ جو ہے وہ آج کی رات میں تبیین ہو جائے گا، یعنی لیلۃ القدر میں تبیین ہو جائے گا۔ پس یہ تیسری خصوصیت حاصل ہے اس لیلۃ القدر کو۔ چوتھی خصوصیت اس لیلۃ القدر کو کیا حاصل ہے؟ وہ ہے سلام ہی مطلع الفجر، کہ یہ مطلع فجر تک سلامتی ہے۔ اب سلامتی کس چیز کے لیے ہے؟ ایک دفعہ سلامتی انسان کے جسم کے لیے ہے، ایک دفعہ سلامتی انسان کی روح کے لیے ہے، انسان کی حقیقت کے لیے ہے۔ انسان کا جسم بیمار ہو جائے یا تندرست ہو، تندرستی ہزار نعمت ہے انسان کے لیے، بیماری انسان کے لیے مشکلات کا سبب ہے، لیکن اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے اور بدن انسان کا تندرست رہے تو یہ انسان کے لیے آفت کا باعث ہے۔ لہٰذا اس رات انسان جس سلامتی کی توقع رکھتا ہے اور آرزو رکھتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، وہ انسان کے باطن کی پاکیزگی ہے، باطن کی تطہیر ہے، کہ انسان آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر جو ہے وہ اس مسجد سے، اس امام بارگاہ سے، اس حسینیے سے پاکیزہ ہو کر باہر نکلے، اور ایسا پاکیزہ ہو کر باہر نکلے کہ پھر دوبارہ انسان کی بازگشت، دوبارہ انسان کا گناہ کی طرف رجوع پھر جو ہے وہ اس کا انسان تصور نہ کرے، پھر اصلاً انسان کے وہم و گمان میں وہ گناہ کا خیال نہ آئے۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان نے خود کو اس قدر پاکیزہ کر لیا ہے کہ اب گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے وجود میں ایک ایسی معرفت آ چکی ہے کہ جو معرفت اس انسان کو ایک ایسی بلندی پر لے گئی ہے کہ وہاں سے پستی کا تصور بھی یہ انسان اپنے لیے نہیں کرتا ہے۔ اور یہ سب کہاں سے ہے عزیزان محترم؟ یہ سب انسان کو آل محمد سے رابطے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کو لیلۃ القدر کی ان عظیم راتوں میں انسان جب ولی الہی سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہے، زیارت عاشوراء کے ذریعے سے ہو یا زیارت آل یاسین کے ذریعے سے ہو، انسان ولی الہی سے اپنا رابطہ قائم کر کے اپنی باطنی پاکیزگی کا ثبوت دیتا ہے اور اپنی باطنی طہارت کو حاصل کرتا ہے اور اسے اوج تک اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا اس رات انسان اپنی جسمانی صحت سے زیادہ اپنی روحانی صحت کی دعا کرے، اپنی عاقبت بخیری کی دعا کرے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے صحت دے یا نہ دے لیکن میری عاقبت کو بخیر فرما۔ اگر میں جسمانی اعتبار سے اس دنیا میں تندرست زندگی کروں لیکن میری عاقبت بخیر نہ ہو، مجھ سے زندگی میں یعنی آئندہ سال کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی معصیت انجام پائے، کوئی ایسا کبھی فعل انجام میں اپنی زندگی میں دوں کہ جس کے باعث اے میرے پروردگار میں تجھ سے دور ہو جاؤں، تیرے اہل بیت سے دور ہو جاؤں، اے میرے پروردگار مجھے ہرگز یہ قبول نہیں ہے، تو ہی میری مدد فرما۔ لہٰذا یہ انسان رابطہ کرتا ہے اس رات، اس لمحے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جس لمحے میں اس انسان کا ولی الہی سے رابطہ قائم ہو جائے۔ اور پھر یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ جوق در جوق نازل ہوتے ہیں۔ ایک ملائکہ نہیں، دو ملائکہ نہیں، سب ملائکہ آج کی رات نازل ہوتے ہیں۔
اور پھر ملائکہ کا سرور و سردار روح الامین بھی نازل ہوتا ہے آج ہی کی رات۔ اب یہ روح الامین کون ہے؟ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جبرائیل کے اوپر بھی ایک عظیم ہستی موجود ہے جسے روح القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں وہ روح القدس بھی ولی الہی پر نازل ہوتا ہے۔ بس یہ دونوں نظریہ موجود ہے۔ بس انسان متوجہ ہو کہ یہ وہ رات عظیم رات ہے۔ بس اس شب قدر میں اگر انسان توجہ کرے تو 1000 الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات جو ہے وہ عظمت رکھتی ہے۔ اب 1000 مہینوں سے اگر عظمت رکھتی ہو تو کتنے سال بنتے ہیں انسان کی زندگی میں؟ 1000 مہینے 84 سال، البتہ 84 سے شاید کچھ کم بنے، لیکن چلو آپ ایک درست عدد لگائیں 84۔ خوب آج کی رات اگر انسان ایک عمل انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان نے وہی عمل 84 سال انجام دیا ہے۔ یعنی آج کی رات یہ جو جوشن کبیر آپ نے تلاوت کی ہے، آپ اس کو لکھ لیں اپنے نامہ اعمال میں کہ 84 سال آپ نے جوشن کبیر کی تلاوت کیا، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اور اگر آج کی رات آپ حضرت سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں، امام زماں کی زیارت کرتے ہیں، امام زماں سے عہد باندھتے ہیں، تو یعنی آپ نے اپنی زندگی میں 84 سال تک یہ عہد باندھا ہے، اور 84 سال گویا کہ یہ عمل آپ نے انجام دیا ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے نا کہ خیر من الف شہر۔ خوب، اور پھر یہ ایک رات نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ سال میں اور کتنی راتیں آئیں گی۔ یعنی انسان اگر 60 سال زندگی گزارتا ہے اور ہر سال انسان لیلۃ القدر کو درک کر لیتا ہے، اور ہر لیلۃ القدر اس کی زندگی میں اگر 84 سال کی جو ہے وہ عظمت کی حامل ہو، جو بالکل پاکیزہ رات ہو، بالکل گناہوں سے پاک رات ہو، بالکل کوئی انسان نے اللہ کی نافرمانی انجام نہ دی ہو، ایک ایسی پاکیزہ رات کہ جس میں انسان نے زیارت سید الشہداء بھی کی ہے، انسان نے غسل بھی کیا ہے، انسان تمام رات اللہ کی محبت میں بیدار بھی رہا ہے، انسان نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، انسان نے اپنا رابطہ ولی امر سے بھی قائم کر لیا ہے، اور ایسی راتیں انسان کی زندگی میں اگر 60 سال ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 4000 سال سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ ان اعمال کا صلہ ملتا ہے۔ یہ تو جمع تفریق ہے نا، جمع تفریق ہے۔ تو اگر انسان اس جمع تفریق کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات کو یعنی لیلۃ القدر کو اہمیت کے ساتھ درک کر لے تو اس رات کی عظمت کے طفیل انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان باندھتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، آج جو عہد کر رہا ہوں اس کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں توڑوں گا۔ چونکہ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 40 سال ہے، 80 سال ہے، 84 سال ہے، اتنی ہی آج کل کی زندگیاں تو اتنی ہے نا۔ انسان کون سا 1000 سال سے زندگی بسر کر رہا ہے، یا 2000 سال حضرت نوح کی طرح انسان تو زندگی نہیں بسر کر رہا، 950 سال نبوت کی اور باقی حضرت کی دوسری زندگی۔ تو کون انسان اتنی لمبی زندگی آج کل کے دور میں گزار رہا ہے؟ آج کل کی زندگی میں تو زندگیاں یہی ہیں، اور پھر لیلۃ القدر کو درک کرنے کے بدولت انسان کو وہ 4000 سالوں سے زائد انسان کو عبادات کا اجر ملے اپنی اس 60 سالہ زندگی میں، تو یہ انسان اس لیلۃ القدر کی عظمت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ وہ راتیں ہیں جو انسان کو صعود بخشتی ہیں، انسان کو بلندی عطا کرتی ہیں، انسان کو اس فرشی انسان کو، اس خاکی انسان کو عرشی انسان میں تبدیل کر دیتی ہیں، اسے فرشتوں سے افضل بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسا انسان ہرگز ان راتوں کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک عظیم سودا ہے، ایک عظیم کاروبار ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو اگر تجارت کی نگاہ سے بھی دیکھے تو یہ بہت نفع بخش، بہت سود بخش، بہت منافع بخش تجارت ہے۔ لیکن ہمیں تو تجارتوں کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کے لائق جانا ہے اے میرے پروردگار، اس وجہ سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ لہٰذا انسان اگر جمع تفریق نہ کرے اور اس ذات کو لائق عبادت جانتے ہوئے اس کی عبادت کرے تو یہ اس کا مقام کیا اعلیٰ مقام ہے۔ چلو اگر ہم اس کو نہیں
اس معرفت کی اس بلندی پر نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے مولا آقا امیر المومنین کو تو جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے میرے پروردگار، مجھے تیری وہ معرفت تو نہیں ہے جو علی مرتضیٰ کو تھی، لیکن میں علی مرتضیٰ کا تو عاشق ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کی علی مرتضیٰ عبادت کرتے تھے، اور اس رب کی عبادت میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں علی کا عاشق ہوں۔ جب میں علی کا عاشق ہوں تو میں علی کے رب کا بھی عاشق ہوں۔ انسان اپنی معرفت کو امیر المؤمنین کے ذریعے سے اگر خداوند متعال کے ساتھ متصل کرے اور خدا سے اپنا رابطہ قائم کرے، چونکہ یہ امام ہی کا رابطہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو خدا کے ساتھ متصل کر دے اور آپ کا رابطہ برقرار کرے، چونکہ تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کا خدا سے رابطہ قائم کروائیں۔ اور خاتم الانبیاء جو سرور انبیاء ہے، جو افضل انبیاء ہے، ان کا بھی یہی مشن ہے، یہی مقصد ہے کہ انسان کا رابطہ خداوند متعال سے برقرار کرائیں۔ لہٰذا ہم جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہ ہم سب سے زیادہ امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس اوقات بعض لوگوں کی جانب سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس باقی 11 امام بھی تو ہیں، لیکن آپ زیادہ امیر المؤمنین کو ہی کیوں بیان کرتے ہیں، یا زیادہ سید الشہداء ہی کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ نماد ہے، یہ علامت ہے۔ اگر ہم اس نماد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنی زندگی میں، تو اس کا مطلب ہے مہدی موعود تک سب کو اپنی زندگی میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جس شخص نے علی مرتضیٰ کو تسلیم نہیں کیا، وہ مہدی موعود تک خسارے میں ہے۔ جس نے علی ابن موسیٰ الرضا کو تسلیم نہیں کیا، وہ مہدی موعود تک خسارے میں ہے۔ پس ایسا انسان ان ہستیوں کو، یعنی امیر المؤمنین کو جو نماد، جو علم قرار دے رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تمام حجمہ یہاں پر اور تمام اعتراضات یہاں پر آ کر امٹ کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو رسول خاتم کے بعد امت کو ولایت سے جدا کیا جائے۔ اگر ہم اس ولایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ متصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وخلیفتہ بلا فضل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ پھر اسی ولایت کو تھامتے ہوئے اگر ہم 8ویں حجت الہی تک پہنچ جائیں، تو پھر 8ویں حجت الہی کے بعد گمراہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے بعد تشیع میں گمراہی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ پہلے انحراف ایجاد ہوا ہے لیکن اس کے بعد ایجاد نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا امام علی ابن موسیٰ رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے غریب الغرباء؟ اس غریب الغرباء کہنے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ امیر المؤمنین کو سب مانتے ہیں، اور پھر آگے آئیں تو امام حسن مجتبیٰ کو بھی تمام شیعہ مانتے ہیں، پھر آگے آئیں تو امام حسین شہید کربلا کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں امام حسین کی شہادت کے بعد شیعوں میں تقسیم ایجاد ہو جاتی ہے۔ کچھ امام زین العابدین کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یعنی شیعہ تقسیم ہو گئے۔ پھر آگے آ جائیں تو امام محمد باقر ہیں، پھر آگے آ جائیں امام جعفر صادق ہیں، اور پھر امام موسیٰ کاظم پر آ کر پھر یہاں تقسیم ایجاد ہو جاتی ہے، کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں، کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن امام علی ابن موسیٰ الرضا تک وہ تمام شیعہ جو امیر المؤمنین سے چلے آ رہے تھے، وہ سیدھا یہاں آ کر نہیں پہنچتے۔ پس وہ تمام افراد جو امیر المؤمنین کی ولایت کا اعتراف اور اقرار کرتے تھے، وہ تمام امام علی ابن موسیٰ الرضا تک نہیں پہنچے۔ اس وجہ سے اس ہستی کو غریب الغرباء بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ وطن سے دور ہیں، وہ ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن ایک فلسفہ اس کا علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امام غریب الغرباء اس وجہ سے ہیں کہ لوگ امیر المؤمنین کی معرفت رکھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، سید الشہداء کی معرفت رکھتے ہیں، ان مقامات پر زیارت کے لیے تو چلے جاتے ہیں، لیکن امام رضا کے دروازے پر وہی آئے گا جو 12 کو ماننے والا ہوگا، صرف وہی آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی وہ تمام تشیع جو امیر المؤمنین کی چاہنے والی تھی، وہ تمام کی تمام امام 8ویں امام تک نہیں پہنچی ہے، اس وجہ سے وہ حضرت غریب الغرباء ہیں۔ خوب، بات سے بات نکل گئی، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے۔ خوب،
بارے دیگر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف لیلۃ القدر میں انسان بیدار رہے ساری رات؟ کیا یہی آج کی رات کی عمل میں یہی ایک عمل ہے کہ انسان ساری رات بیدار رہے؟ تو جیسے کہ ہم نے اعمال میں بیان کیا، تو آج کی رات بیدار رہنا خود یہ ایک عمل ہے کہ انسان ساری رات بیدار رہے، لیکن ایسی بیداری کہ جس میں انسان کا امام سے، ولی امر سے رابطہ قائم نہ ہو، یہ بیداری اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ بس صرف بیدار ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس بیداری کے ساتھ اس لیلۃ القدر کی قدر و قیمت کو درک کرنا، جاننا، یعنی وہی کتاب و سنت کو، انی طارق فی کو مستقلین کو، یعنی کتاب و اطرت کو درک کر لینا، اس نقطے پر پہنچ جانا، وہاں تک انسان کا رابطہ قائم کر لینا، یہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے بیدار رہنے سے۔ لہذا انسان ان لمحوں کو تلاش کرے آج کی رات کہ جو لمحے وہ پاکیزہ لمحے ہیں کہ جب قلب مبارک ولی عصر پر یہ فرشتے اور یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور یہ ملکوت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی موجود ہے کہ جس کے وجود میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل خالص پیور پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ اور ان کا نزول بھی ایسے نہیں ہے جیسے وہ جہاز آیا اور فلاں ایئرپورٹ پہ آ کے لینڈ کر گیا، ایسے تو فرشتے لینڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کا نزول ولی الہی کے قلب مبارک پہ ہے، پس باطن ولی الہی پر ان کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا انسان اس رات میں اپنے آپ کو ولی الہی سے مرتبط کرنے کی کوشش کرے، رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا بطور معمول جب ہم سروں پر قرآن رکھتے ہیں تو ایک ایسے خطیب کو، کسی ایسے واعظ کو بلایا جاتا ہے کہ جو ان قرآن مجید کے سر پر رکھنے کے ساتھ جو بک یا اللہ، بک یا اللہ، بے محمد، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، جب یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو وہ دعا پڑھنے والا ہمارا ان ہستیوں سے رابطہ بھی قائم کرواتا ہے، ان ہستیوں کی مصیبت کو بیان کرتا ہے، ان ہستیوں کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب انسان ان ہستیوں کی مصیبت اور مظلومیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ انسان جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ جب اس مظلومیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو زار و قطار رونے لگ پڑتا ہے، اور یہی ذریعہ بنتا ہے انسان کی بخشش کا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور انسان کا ان پاکیزہ ہستیوں سے رابطہ قائم ہو جائے، اور اس رابطے کے بدولت انسان جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ لہذا سب سے زیادہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان فقہا جو ہیں، ان کی روش میں یہ رہا ہے کہ وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب توسل کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں انہیں ان کی ماں کا واسطہ دیں، اور تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اگر کا کردار ہے تو وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا انسان آج کی رات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر انسان اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کے ذریعے سے تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا ہم بطور معمول سال کے اس خاص مہینے میں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس رمضان المبارک میں بھی 3 دنوں میں یعنی 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات ہم مساجد میں جمع ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے لیے، احیاء کے لیے، تو یہاں روایت میں موجود ہے کہ یہ 19 کی رات تقدیر کی رات ہے اور 21 کی رات اس تقدیر کو تثبیت کرنے کی رات ہے، اور 23 کی رات اس پر دستخط کرنے کی رات ہے کہ امام معصوم اس 23 کی رات کو وہ جو مقدرات انسان کے لیے مکتوب ہو رہے ہیں ان پر اپنے فائنل دستخط کر دیتے ہیں اور انسان کے لیے وہ چیز تثبیت ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان ان تینوں راتوں میں جو ہے وہ ان کی اہمیت کو مد نظر رکھے اور ان سے غفلت اختیار نہ کرے۔ لہذا بس اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ 3 راتیں ہیں اور ہم ان 3 راتوں میں ہی کیوں کریں، تو یہ تینوں راتیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں اس انداز میں بیان ہوئی ہیں۔
لیکن اگر ان تینوں راتوں میں دیکھا جائے تو 23 کی رات کو ایک اپنا خاص منفرد مقام حاصل ہے کہ انسان اس 23 کی رات سے غفلت اختیار نہ کرے۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیوں بالاخرہ لیلۃ القدر میں اختلاف کیوں ہے؟ خداوند متعال اگر لیلۃ القدر کو قرآن مجید میں بیان کر دیتا کہ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 19 کی رات ہے، تو ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی، ہم کم از کم سہولت کے ساتھ ایک رات گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے، التجا کر لیتے۔ تو اس ایک رات کو مخفی رکھنے میں بھی خداوند متعال کی حکمت پوشیدہ ہے۔ خداوند متعال نے ہمارے لیے قیامت کا دن معین نہیں کیا ہے، خداوند متعال نے ہمارے لیے ظہور کا دن معین نہیں کیا ہے، خداوند متعال نے ہمارے لیے موت کا دن بیان نہیں کیا ہے، خداوند متعال نے ہمارے لیے دعا کی قبولیت کے لمحے کو بیان نہیں کیا ہے۔ یہ بیان نہ کرنا، اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ یہ انسان تمام اوقات کو، تمام لمحات کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے بزرگان جو ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا تھا تو وہ اس آخری عشرے میں مکمل احیا کرتے تھے کہ اس لیلۃ القدر کو درک کیا جا سکے، اس سے غفلت نہ ہو۔ لہٰذا انسان کوشش کرے کہ اس لیلۃ القدر کی اس عظمت کو درک کرنے کے لیے ان تینوں راتوں کو، بلکہ تینوں راتوں سے بھی ہٹ کر انسان اگر مکمل ماہ مبارک کو احیا کرتا ہے اور مکمل ماہ مبارک میں انسان اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہے اور بطور خاص 19، 21 اور 23 کی رات کو اپنا رابطہ قائم کرتا ہے، تو ایسا انسان لیلۃ القدر کی اس عظمت کو درک کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر اس چیز کو دیکھے کہ یہ انسان کے لیے یہ جو توفیق الہی لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے حاصل ہوتی ہے، اور انسان لیلۃ القدر کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان بس اوقات کامیاب ہوتا ہے، بس اوقات انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے اعمال کرنے میں، بس اوقات انسان سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہاں انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے میں پختگی لے کر آئے۔ انسان جب کسی شے کی قدر و قیمت کو جانتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس شے کو حاصل کرے، اس شے کے قریب ہو۔ جتنا انسان اس کی قدر کو، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اتنا ہی انسان اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اگر اس کے ارادے میں سستی آ جاتی ہے، اگر انسان کے اعمال میں سستی آ جاتی ہے، تو یہ انسان کے ارادے اور سستی میں جو اعمال میں سستی آنا ہے، یہ در واقع اس انسان کو متوجہ کروا رہا ہے کہ ایھا الانسان، تیرا رابطہ اگر اللہ کی ذات سے برقرار ہو جائے تو وہی ذات ہے، وہی ہستی ہے جو تیرے ارادے میں استحکام عطا کرے گی، تیرے ارادے میں پختگی ایجاد کرے گی، جو تجھے طاقت دے گی، جو تجھے قدرت دے گی، جو تجھے حوصلہ عطا کرے گی، تاکہ تیرے قدم نہ ڈگمگائیں اور تو صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن رہے اور چلتا رہے۔ یہ سستی جو دیکھ رہے ہیں، یہ در واقع انسان جو ہے وہ اپنے ارادوں میں سستی سے انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو علت تامہ نہ سمجھے کہ میں ہی ہوں، صرف میں ہی اپنے زور بازو پر لیلۃ القدر کو درک کر سکتا ہوں، میں ہی اپنے زور بازو پر تہجد پڑھ سکتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ دعا جوشن کبیر پڑھ سکتا ہوں، 1000 جو ہے وہ نوافل ادا کر سکتا ہوں۔ یہ 100 نوافل دیکھ کے ہی ہم جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں کہ کیسے ادا ہوگا، لیکن اگر اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی توجہ ہے، تو یہ تو سہل ہے انسان کے لیے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین فرماتے ہیں عرفت اللہ یا عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں اپنے ارادوں میں یہ جو ڈگمگاہٹ ہوتی ہے، اس سے میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں، کہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے اس ذات کی طرف کہ انسان اپنی قوت بازو پر اعتماد کرنے کی بجائے اس ذات پر توکل کرے اور اس ذات پر اعتماد کرے اور اس ذات سے تقاضا کرے کہ وہ انسان کو اس لیلۃ القدر کے ان قیمتی لمحات کو درک کرنے میں انسان کی مدد کرے اور انسان کے ساتھ اللہ ہی تعاون کرے۔ اور جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس انسان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ لہذا انسان کا وظیفہ کیا ہے لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے؟ چونکہ انسان کے وظیفے پر بات آ گئی
اور بات آ گئی کہ انسان کے عزائم پختہ نہیں ہیں، انسان کا ارادہ ڈگمگاتا ہے، ابھی اونگ آ گئی تو سونے کی طرف رغبت ہو جائے گی، اٹھ کے باہر چلے جائیں گے پانی پینے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے، کسی نہ کسی ایسے کام کے لیے۔ تو یہ جو انسان ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ رہا، ایک جگہ پختگی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے انسان کو اللہ ہی سے توفیق کا تقاضا کرنا ہے، اللہ ہی سے انسان نے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ توقع رکھنا کہ میں اپنی قوت بازو پر ان حقائق کو درک کر پاؤں گا، یہ اپنی قوت بازو سے زیادہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے توفیق کا تقاضا کرنا ہے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ سے توفیق کا تقاضا کرنا ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس ذات کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ انسان ہاتھ اٹھائے کہ اے میرے پروردگار، تو ہی توفیق دے سکتا ہے، تو ہی طاقت دے سکتا ہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کو احیا کروں۔ یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں بول رہا ہوں، یہ تیری ہی تو عنایت کا نتیجہ ہے، وگرنہ اگر میری بشری توانائی اور طاقت پر انحصار کیا جائے تو اے میرے پروردگار میں تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، میں تو اگلے سانس میں بھی تیرا محتاج ہوں اے میرے پروردگار۔ تو جب میں ایک ایک سانس میں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک کلمے میں تیرا محتاج ہوں، تو اے میرے پروردگار تو ہی عنایت کر، تو ہی مدد فرما کہ میں آج کی رات کو، 21 کی رات کو، 23 کی رات کو لیلۃ القدر کو در کروں، اور جب انسان لیلۃ القدر کو در کرے تو پاک ہو جائے۔ لہذا انسان اللہ کی بارگاہ سے تقاضا کرے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو واسطہ قرار دے، ان ہستیوں کو واسطہ قرار دیتے ہوئے اللہ سے تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار تو مجھ پر عنایت فرما، میں ذلیل ہوں، حقیر ہوں، خاکی ہوں، توانائی نہیں رکھتا ہوں، تیرے بغیر میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو ہی مجھ پر نظر کرم فرما۔ لہذا سورہ قدر کی اہمیت میں، یعنی چونکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں سورہ قدر سے انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہو کہ یہ سورہ قدر سورہ ولایت ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کا سورہ ہے۔ لہٰذا یہاں انسان کا وظیفہ یہ ہے جو اہل بیت کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے کہ ایھا المؤمن ایھا الانسان، تو اپنی نمازوں میں اس حمد کے بعد اس قدر کی ضرور قراءت کر۔ اس قدر یہ اہمیت ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کرے اور ہر نماز میں اپنا رابطہ ولی الہی سے برقرار کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا امام باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت سے روایت نقل ہوتی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہماری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جا کر سورہ قدر کی تلاوت کرو اور ان سے سوال کرو، بتاؤ یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو ہماری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بالآخر ہے قرآن مجید کے اس سورہ کا تو انکار نہیں کر سکتے، اور اس سورہ میں تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، اور یہ نازل ہوتے ہیں ہر سال۔ جب یہ نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ سوال کیا جائے ان لوگوں سے، ان کے پاس ولی الہی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوگا، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ قلب مبارک ولی الہی پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ کیا نظریہ پیش کریں گے اس کے مقابل میں جن کے پاس ایسا ولی ہی موجود نہ ہو کہ جس کے دامن میں عصمت ہی عصمت ہے، گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اس کے دامن میں، پاکیزہ ہستی ہے، جس کا اللہ سے رابطہ ہے، جس پر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا ان حکمرانوں کو وہ ولی امر کے طور پر متعارف کرائیں گے کہ یہ جو دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بدکاریاں انجام دیتے ہیں، کیا ان کے اوپر آج کی رات فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یا رسول خدا کی حجت اور جانشین پر جو ہے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ لہٰذا انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ جب بھی انسان نے ان مخالفین ولایت اہل بیت سے رابطہ قائم کرنا ہے تو اس آیت کو، اس سورہ کو انسان احتجاج کرے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا راستہ ہے جو ہمیں رہنمائی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لہٰذا انسان اس رات میں ولی الہی سے رابطہ کرے، چونکہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں جو محور ہے، جو قطب ہے، وہ ولی الہی ہے۔
یعنی اگر آپ ولی الہی کو لیلۃ القدر سے ہٹا دیں جیسے ہمارے ان لوگوں نے ہٹایا ہوا ہے، تو اب یہاں ولی الہی کو ہٹانے کے نتیجے میں فرشتے آ کر سرگردان رہیں گے کہ انہوں نے جانا کہاں پر ہے، کس کے پاس مقدرات الہی کو لے کر جانا ہے۔ لہٰذا محور یہاں ولی الہی ہے، قطب یہاں ولی الہی ہے، لہٰذا اگر یہ قطب موجود نہ ہو تو ہماری سانس رک جائے، یہ قطب موجود نہ ہو تو زمین کا نظام رک جائے، یہ قطب موجود نہ ہو تو یہ لیل و نہار رک جائیں۔ لہٰذا اس قطب کا ہونا اس کائنات کی تثبیت کے لیے، اس کائنات کی بقا کے لیے، اس کائنات کے وجود کے لیے یہ نہایت ہی ضروری امر ہے کہ ایک ایسا قطب ہر زمانے پر موجود ہو کہ جس کے مدار پر یہ تمام عالم امکان گردش کر رہا ہے اور یہ فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، مقدرات الہی کو لے کر آتے ہیں۔ پس حقیقت لیلۃ القدر ولی الزمان امام آخر الزمان مہدی موعود حجت ابن الحسن العسکری کا قلب مبارک ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کا افضل ترین عمل انسان ولی الہی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے رابطہ قائم کرے۔ کیسے؟ امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب انسان ولی الہی سے اپنا رابطہ قائم کرے تو کیسے رابطہ قائم کرے؟ یہی زیارت آل یاسین ہے، انسان اس کی قرأت کرے، انسان دعائے فرج امام زمان کی قرأت کرے، دعائے صحت و سلامتی امام زمان کی قرأت کرے۔ ان سب کو چھوڑ کر انسان ایک لمحہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اپنی توجہ کو اس امام اور اس ہستی کی طرف متوجہ کر کے اپنے باطن سے اس ہستی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اور انسان اس ہستی کو مخاطب قرار دے کر کہے اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے امام، تیرے ہی وجود سے میرا وجود باقی ہے، تیرے ہی وجود سے میری سانسیں باقی ہیں، تیرے وجود سے یہ میرے تمام اس عالم کائنات کا نظام باقی ہے، اے میرے پروردگار اپنے رخ انور کی زیارت تو کروا مجھے۔ لہٰذا انسان متوجہ ہو، جیسے علماء متوجہ رہتے ہیں، جیسے علماء رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت ولی الہی سے۔ مرحوم حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی زیدہ حفظہ العالی کے والد بزرگوار آیت اللہ محمد باقر سیستانی، انہوں نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ 40 دن کا عمل کیا زیارت عاشوراء کا کہ 40 دن زیارت عاشوراء کی قراءت کی جائے گی تاکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے رابطہ قائم کیا جائے۔ میرے پاس وقت ہے یا نہیں؟ چلتا رہوں؟ چلے، آپ لوگ اگر خستہ نہیں ہے تو درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ معذرت کے ساتھ میں متکلم وحدہ ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ بولنا آسان ہے، سننا زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے پاکستان کا ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ صلوات پڑھی جاتی ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، اور اس صلوات اور نعرے کی ایک ہی ہوتی ہے کہ خطیب کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن یہاں خود آپ کی بیداری کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ میں تو بولتا رہوں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس حضرت آیت اللہ سیستانی کے والد بزرگوار نے 40 دن کا عمل کیا حضرت امام زمان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ جب 40واں دن مکمل ہوا، ابھی زیارت عاشوراء کی قراءت کر رہے تھے تو متوجہ ہوئے باہر کھڑکی سے ایک نور نمودار ہو رہا ہے۔ متوجہ ہوئے کہ یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے، یہ عام لائٹ نہیں ہے، عام نور نہیں ہے، یہ کوئی منفرد نور ہے۔ فوراً وہاں اپنے اس مصلی عبادت سے اٹھتے ہیں اور اس نور کی طرف بھاگتے ہوئے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ متوجہ ہوتے ہیں کہ گلی محلے کے آخر میں ایک گھر سے یہ نور نمودار ہو رہا ہے، اور اس گھر کے دروازے پر جو ہے وہ بینر وغیرہ آویزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بالاخرہ ایک فقیہ ہے، ایک عالم ہے، اور ایک عالم کو ایسے مواقع میں لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں کہ بھئی آیت اللہ العظمیٰ تشریف لے آئے ہیں،
گھر میں تشریف لے آئے ہیں، اس متوفی کے لیے تشریف لے آئے ہیں، کو قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمارے متوفی کی بخشش ہو جائے گی۔ بڑے خوش آمد سے ان کا استقبال کیا، متوفی کے پاس لے گئے تو دیکھا حضرت حجت صاحب العصر والزمان اس متوفی کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب زیارت ہو گئی اور حضرت نے اشارے سے ان کو بتایا کہ آپ میرے وجود کا ان کسی کے سامنے اظہار نہیں کریں، اور حضرت نے فرمایا کہ اگر میری زیارت چاہتے ہو، میری ملاقات چاہتے ہو تو 40 دن زیارت عاشورہ کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے مؤمنہ کی طرح اگر اپنا کردار اپنا لو میں خود آ جاؤں گا۔ اچھا، اس مؤمنہ کا کیا کردار ہے؟ کہا یہ مؤمنہ وہ مؤمنہ ہے کہ جب ایران کے بادشاہ نے حجاب کا جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ کوئی خاتون سر پر چادر لے کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، اگر چادر لے کر باہر نکلی تو پولیس کو آرڈر ہے کہ اس کے سر سے چادر کھینچ لی جائے۔ یہ خاتون اپنے پردے کی حفاظت کی خاطر 7 سال گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو جب اس نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے تو ایسے موقع پر میں خود اس آخری رسومات میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ اے سید محمد باقر، میرے لیے 40 دن کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کردار اپناؤ، میں خود آ جاؤں گا۔ تو ہم آج کی رات امام زمان سے توسل کریں، امام زمان سے رابطہ قائم کریں کہ مولا ہم لیلۃ القدر کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، مولا تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ آج کی رات ہم تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ خود کو تیرے شایان شان بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے جمال انور کی زیارت کروا۔ مولا ہمارا کردار وہ کردار ہوگا جو تو ہم سے چاہتا ہے، مولا ہمارا صراط، ہمارا راستہ وہ راستہ ہوگا جو تو ہم سے چاہتا ہے، مولا ہماری سانسیں تیری رضایت میں ہمارے وجود سے نکلیں گی، مولا ہمارے تمام اعمال، تمام گفتار، تمام کردار تیری اس منشا کے مطابق ہوگا جو تو ہم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ مولا اپنے رخ انور کی زیارت کروا، مولا ہمیں لیلۃ القدر کے ان قیمتی لمحات کو درک کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جب انسان ایک خاص انداز میں ولی زمان سے رابطہ کرتا ہے تو انسان لیلۃ القدر کی قدر و قیمت کو درک کر لیتا ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ انسان نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان میں تبدیلی رونما ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، انسان کا آج اس کے کل سے بہتر ہے یا نہیں ہے، اور یہ انسان اس کو کب تک اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو ولی الہی سے، ولی زمان سے، امام زمان سے عہد و پیمان باندھ کر آیا ہے، کیا یہ اپنے اس عہد و پیمان پر باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ اگر یہ انسان عہد و پیمان پر باقی ہے تو یہ انسان لیلۃ القدر کو درک کر چکا ہے، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان پر باقی نہیں ہے تو یعنی اس نے لیلۃ القدر کو ضائع کر دیا ہے۔ پھر تمام سال محنت کرے تاکہ وہ آئندہ لیلۃ القدر کو درک کر سکے، اہل بیت سے رابطہ کرے، توسل کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کا تقاضا کرے۔ یہی اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان رفتہ رفتہ ولی زمان کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو لیلۃ القدر کو درک کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ لہذا انسان اسی انداز میں لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے اور آگے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی بسا اوقات راتوں کے اندر بھی اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ مثلا آج ہے یہاں ہم لیلۃ القدر کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں رات ہے، وہاں دن ہے، اور وہاں یہ 19 کی رات ابھی آنی ہے۔ خوب ہم آج 19 کی رات منا رہے ہیں، وہ کل 19 کی رات منائیں گے جب ہمارے پاس 19 کا دن ہوگا، اور اسی طرح 21 ہے اور اسی طرح 23 ہے۔ پس اس اعتبار سے یہ تصور ظاہر ذہن میں آتا ہے کہ در واقع 19 کی بھی 2 راتیں ہو گئیں، 21 کی بھی 2 راتیں ہو گئیں، 23 کی بھی 2 راتیں ہو گئیں۔ یعنی انسان اگر آج یہاں لیلۃ القدر کو اعمال کرنے کے بعد کسی ایسے فاسٹ تیز ترین جہاز پر بیٹھے تاکہ اس ملک میں بھی جا کر 19 کی رات کو اعمال انجام دے تو در واقع وہ 2 لیلۃ القدر کو درک کر پائے گا جو دونوں 19 کی راتیں ہوں گی۔ کیا ایسے ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہی ہے، یعنی 19 کی ہو، 21 کی ہو یا 23 کی ہو، ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے۔
چونکہ یہ لیلۃ القدر چاند کی حرکت کی بنیاد پر ہوتی ہے جو سورج کے گرد ہو رہی ہے، 19 کی رات ہے، تو یہ چاند کی ایک مکمل حرکت جو 24 گھنٹے میں انجام پاتی ہے، ابھی یہاں رات ہے تو کل وہاں رات ہوگی، یہ 24 گھنٹے کا ایک پورا سرکل جو ہے یہ لیلۃ القدر شمار ہوگا ایک۔ لہٰذا اگر ہم لیل کو لیلۃ القدر شمار کر رہے ہیں تو یوم کو بھی لیلۃ القدر کے اس حساب میں کاؤنٹ کریں، چونکہ وہ بھی اسی لیلۃ القدر کا حصہ ہے، ولو ایک الگ افق پر وہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ پھر بھی لیلۃ القدر کا یوم ہے، اور اس دن بھی ہم لیلۃ القدر کے انداز میں اسے منا سکتے ہیں، اس کی تقریب کر سکتے ہیں، اس کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن جو اعمال ہیں وہ اسی رات ہی کے بیان ہوئے ہیں جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ولی الہی سے مرتبط ہونے کا بہترین راستہ انسان کے پاس ان ہستیوں کی مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے، کہ انسان ان ہستیوں سے رابطہ کرے، ان ہستیوں کے مصائب اور مظلومیت کی طرف متوجہ ہو کہ ان ہستیوں نے کس قدر اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کہ حضرت سید الشہداء مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنے ان اعمال میں اختصار لے کر آتے ہیں اور پھر عراق کا رخ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سید الشہداء کو یہ امت کہیں قرار نہیں دینے دے رہی، کہیں بیٹھنے نہیں دے رہی ہے، اور حضرت سید الشہداء وہ اپنا تمام سفر طے کرتے کرتے ایک ایسی منزل پر پہنچتے ہیں کہ حضرت کے اصحاب آواز لگاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کاروان آ رہا ہے، بہت بڑی مدد آ رہی ہے ہماری، بہت بڑی نصرت آ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمام افراد اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیں، اپنے جو جتنے سامان موجود ہے وہاں جس چیز میں پانی جمع کر سکتے ہیں پانی جمع کر لیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ ہمارا مہمان ہے، اور وہ عمر سعد کا لشکر آتا ہے، اور امام حسین کہتے ہیں کہ مشکیزوں کو تسموں کو کھول دیا جائے، یہ ہمارا مہمان ہے، حتیٰ بیان کیا جاتا ہے کہ ان گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت نے اپنا کردار دکھایا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، کل کو ہمارے اطفال جب پانی کا تقاضا کریں تو پھر وہاں پانی مت بند کرنا، یہ آل رسول ہیں، یہ ان کی سخا ہے، تم بھی اپنا کردار ظاہر کرو، اس سبق کو سیکھو۔ آتا ہے حضرت سید الشہداء کا راستہ روکتا ہے کہ یہاں سے آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ خوب اتنا تم پر احسان کیا، تم لوگوں کو پانی پلایا، حضرت سوار ہونا چاہتے ہیں، اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مجھے عمر سعد کا حکم ہے، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ اتنی گستاخی کہ حضرت سید الشہداء نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر گریہ کرے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے توہین کر دی، نہیں، حضرت نے توہین نہیں کی، حضرت نے اسے بیدار کیا، کہ جس بیداری کا ثبوت اس نے دیا کہ یا مولا آپ کی ماں فاطمہ ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مولا میں بھی آپ کی شان میں کوئی ایسے کلمے جاری کرتا، لیکن کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ حسین نے ایک ایسا کلمہ زبان سے جاری کیا کہ ہر کو معلوم ہو گیا کہ جس کے ذوالجناح کی لگام کو اس نے تھاما ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہے، وہ خاندان عطرت و طہارت سے ہے، میں ایک ایسی ہستی کا راستہ روک رہا ہوں، شرمندہ ہو گیا لیکن مجبور ہے، لیکن اس کے وجود میں یہ بیداری ابھی موجود ہے۔ دن بہ دن گزرتے جاتے ہیں، لیکن جب عاشور کا دن آتا ہے اور قطعی ثابت ہو جاتا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت یقینی ہے، آتا ہے عمر سعد کے پاس کہ بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ میں اس خاندان کو شہید کروں گا، میں ان خاندان کے مقدرات و عصمت و طہارت پر بھی ظلم کروں گا۔ اب یہاں سے یہ عمر سعد یہ اس لشکر سے اٹھتا ہے، ہر توبہ کرنا چاہتا ہے، ہر میں ایک اضطراب کی کیفیت
ہے، عربوں کا دستور ہے کہ جب ایسی اضطراب کی کیفیت ہو، جب انسان پشیمان ہونا چاہے، جب انسان کسی کی طرف عذر خواہی کے لیے جاتا ہے، تو اگر لشکر کا مجاہد ہے تو اپنی زرہ جو وہ اپنے سینے پر پہنتا ہے اسے الٹ کر لیتا ہے تاکہ اپنی پشت پر آ جائے، اپنے جوتوں کو اتار کر اپنی گردن پہ ڈال لیا جاتا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ لیا جاتا ہے۔ حر نے ان تینوں رسموں کو اپنایا، حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے، وہاں متوجہ ہوئے مہمان آ رہا ہے، حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حل لی توبہ، مولا مجھے بتائیے کیا میری توبہ بھی قبول ہے؟ کہا انتا حر، تو دنیا و آخرت میں حر ہے، اترنے کی اجازت نہیں لی۔ کہا مولا اجازت دے، یہیں سے جاتا ہوں اپنی توبہ کا ثبوت لینے۔ آتا ہے، قتال کرتا ہے، جب ضربت لگتی ہے تو پکارتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا آپ کا مہمان اپنی توبہ کا ثبوت دیتے، مولا آپ پر قربان ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔